الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے۔ پچھلی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا، اور گفتگو میں ان کی پوری ہسٹری سب کے سامنے رکھ دی کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا، بڑے ہوئے اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرما دی دین کی، اور بت پرستی کا کھل کے انکار کر دیا اپنے والد کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی۔ اس کی پاداش میں انہیں جو اذیتیں ملیں وہ بہت زیادہ تھی۔ ویسے انہوں نے بت پرستی کو غلط ثابت کرنے کے لیے عملاً بھی یہ کام کیا کہ ان کے بت خانے میں گھس کے ان کے بتوں کا حلیہ بگاڑا، اور انہیں کہا کھاؤ، یہ کھانے پڑے نذرانے تمہارے سامنے، کھاؤ ان کو، مگر پڑے تھے۔ پھر انہوں نے بہرحال ان کی خوب خبر لی۔ اس جرم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی ان کو کامیاب قرار دیا کہ ان حالات میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور دشمنی ان کی جس طرح کی گئی یا ان کو جو سزا دینا چاہی لوگوں نے، انہوں نے اس حال میں بھی اپنے ایمان کو بڑا مضبوط رکھا، وہ ڈگمگائے نہیں۔ ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا کہ لوگ مجھے ابھی آگ میں ڈال دیں گے اور اس آگ میں جا کے جلوں گا تو کم از کم کچھ تو احتجاج کروں۔ کچھ نہیں کہا، بالکل اللہ پر پورا اعتماد، اور اس موقع پہ بھی یہی کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی دین کی دعوت انسان کرے اور اس راہ میں تھوڑی سی تکلیف آئے، پکڑ دھکڑ شروع ہو، تو بندہ اپنے ایمان کو بھی گم کر بیٹھتا ہے، بلکہ انکار کر دیتا ہے۔ کہتے نہیں، ذرا تھوڑا سا ڈنڈا نظر آتا ہے یا کوئی لوگ دیکھتے ہیں خونی آنکھوں سے کہ تمہارا یہ انجام ہوگا، تو آدمی اپنی زبان کو بالکل ہی بدل دیتا ہے اور اقرار کر بیٹھتا ہے کہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھل کے کہتے ہیں ہاں کرو جو کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں خواب دیکھا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ پھر بیوی اور بچے کو اس سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑا مکہ میں، ایک ایسی وادی میں جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں، کوئی انسان بستا نہیں، صرف اللہ کا گھر ہے، اور گھر بھی کیسا ہے، ایک ٹیلا ہے، ٹیلا، گھر نہیں بنا ہوا تھا وہاں، ٹیلا سا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ یہ ٹیلا جو ہے اس کی اندر یہ بنیادیں پڑی ہوئی ہیں، آپ یہاں پر گھر تعمیر کیجئے۔ مگر جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ گئے تو اس وقت وہی ٹیلا ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہیں بچہ پلا بڑھا، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، ادھر دوسری سارہ ہیں فلسطین میں، اور ادھر یہ بیوی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ وقتی طور پر تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد کرنا تھا تو کیا اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ اور بہرحال آئے وہاں، پھر آہستہ آہستہ وہاں نسل ابراہیمی جو ہے وہ بڑھی۔ یہ بھی بڑی آزمائش تھی۔ تو انہی آزمائشوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی موٹو تھا کہ رب جو کہے گا میں نے وہی کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، نہ اعتراض کرنا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ کرنی ہے، نہ انکار کرنا ہے۔ اللہ تو نے کہا ہے، میں کرنے کو تیار، اور اگر تمہیں یہ کام پسند ہے
تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں کر ڈالوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز زندگی تھا، اور یہ تعلق تھا اللہ سے، اس کے دین سے۔ اب اسی چیز کو یہاں کہا جا رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہی تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہی عمل کر ڈالتے تھے، اور اللہ اگر جس چیز کو پسند کرتا وہ بھی کر ڈالتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ملت کہتے ہیں طریقے کو، مسلک کو، نقطہ نظر کو، ایک راہ چلنے کی جو ہے نا اس کو، میں کون سی راہ اپناؤں، میری زندگی میں کون سی چیز ایسی ہو جو پرائرٹی رکھتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ جو حکم دے وہ میں نے کرنا ہے، اور جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے وہی کرنا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بس یہ دو لفظ جو ہے نا ملت کے لگا دیجئے ساتھ، کہ ملت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوگا میں وہی کروں گا، ٹھیک ہے، اور اللہ جس عمل سے خوش ہوتا ہے میں وہ کر ڈالوں گا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا مشرکین مکہ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ تم تو ان کی تعلیمات سے، ان کے عمل سے، ان کے مشن سے منہ موڑ چکے ہو، تم تو کسی اور راہ پہ چل پڑے ہو۔ تو جو شخص بھی منہ موڑے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، وہ کون ہوگا؟ اِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَ، وہ صرف وہی ہوگا جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو۔ وہ بے وقوف ہی ہوگا، پاگل ہی ہوگا، کم عقل ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہ اپنائے، اور اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرے جی میں سب سے بڑا ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہوں۔ ابراہیم کے یہ طریقے دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، تورات میں بھی موجود ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ذرا اس کسوٹی پہ رکھ کے دیکھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا واقعی اس کی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یا واقعی میرا کوئی تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عملاً اور اعتقاداً ہے؟ صرف زبان سے دعویٰ کر دینا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، صرف یہ دعوے کر دینے سے تو یہ تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ ملت ابراہیمی کو فالو کرنا اصل ہے صحیح دعویٰ، اصل تعلق یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہمیں بھی دیکھ لیں، ہم بھی نبی علیہ السلام سے کس طرح اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مگر ملت ابراہیمی جس کا آپ کو بھی کہا گیا کہ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اللہ کے رسول آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کیجئے، انہی کے طریقے کو فالو کیجئے۔ وہ آگے طریقے کی وضاحت آ رہی ہے کہ طریقہ ان کا کیا تھا، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے ان کو دنیا میں، دین کا کام لینے کے لیے، ان کے ذوق اور شوق کو اور میلان کو دیکھ کے کہ یہ واقعی ہماری باتیں غور سے سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اس کو مانتے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور نافرمانی سے بھی بچتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھے پسند ہوتا وہ اس کو کر ڈالتے تھے۔ اس بنیاد پہ ہم نے ان کو چنا فی الدنیا، دنیا میں، کہ ہم نے ان سے دین کا کام لینا ہے، یہی بندہ صحیح ہے، یہی اس کام کے لائق ہے۔ تو اللہ نے چنا ان کو، ان سے دین کا کام لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا قوم کو جب چنتا ہے تو سوچ سمجھ کے چنتا ہے کہ میں نے ان سے دین کا کام لینا ہے، تب وہ فرد یا قوم اللہ کی محبوب ہوتی ہے۔
اور اگر قوم کا کام یہ ہو کہ اس نے رسول کے دیے ہوئے دین کو بگاڑنا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرنی ہے، اس کی کتاب کی بھی نافرمانی کرنی ہے، بلکہ کتاب میں تبدیلیاں بھی کر ڈالنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کچھ نہیں سمجھتا. نہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب قوم ہوتی ہے، اور نہ اللہ ایسی قوم سے کوئی دین کا کام لیتا ہے. پھر اللہ کسی اور کو چن لیتا ہے. تو دنیا میں یہ کام جب اللہ لے لیتا ہے تو ظاہر ہے مرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑا ریوارڈ دیتا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہے. یعنی یہ فیصلہ ہے، طے شدہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے جنت میں بڑے بڑے جو انبیاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے شمار کیا ہے، وہ انہی میں سے ایک ہیں. اب ملت ابراہیمی کیا ہے، اب اس کی وضاحت ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا. قال، یہ سنتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب کے لیے تمام جہانوں کے. یہ ہے ابراہیم، میری فرما برداری کرتے ہو؟ کہ جی میں تیار ہوں. بالکل، آپ کہیں، حکم تو دیں، پھر میری فرما برداری دیکھ لیجئے گا کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا، پس و پیش کرتا ہوں یا فوراً کر ڈالتا ہوں. اور میرے دل کی حالت بھی اور میری ظاہری حالت بھی اللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں آپ کے حکم کی فرما برداری دل و جان سے کر رہا ہوں یا نہیں. یہ ہے وہ سبمیشن جس کو کہا گیا ملت ابراہیمی. بس. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہی تعریف اللہ چاہتا ہے، اور یہی سلوک چاہتا ہے بندے کا، کہ بندہ کا، قوموں کا جو تعلق ہے اپنے رب سے وہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہی کہے یہ کرو، بندہ کہے حاضر. یہ صحیح تعلق ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان کا مزاج یہ بن جائے کہ جو اللہ کی طرف سے ہلکا حکم آئے گا میں تو وہ مان لوں گا، لیکن جو نفس یا خواہشات کے خلاف کوئی حکم آتا ہے تو اس وقت میں کہوں میں نہیں مانتا، یا نہیں میں ابھی نہیں مانتا. سبمیشن اس کو کہتے ہیں. اور جو سبمٹ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اذ قال له ربه اسلم. کوئی وقت ایسا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھی ہے، یہ ساری قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے. بچے کو ذبح کرنا کوئی آسان ہے، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور کر ڈالا. بچے کو بھی تیار، خود بھی تیار، اور جناب ذبح کرنے کے لیے بھی تیار. چھری بھی حاضر ہے، الگ مقام ہے جہاں بچے کو لٹا بھی دیا ہے، چھری بھی گلے پہ رکھ دیے. تو یہ ہے وہ اسلم، کہ کوئی حکم آئے میں مانوں گا. اللہ کو ایسا بندہ چاہیے. اسی کو کہتے ہیں مسلم، کہ جو اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً فرما بردار بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں وہ خدا نہ خواستہ اتنے سخت حکم نہیں دیے. یہ حکم ہماری بھلائی کے ہیں. اگر وہ یہ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، یہ کون سا سخت حکم ہے؟ یہ وہ ایسا تو حکم نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو قربان کرو، یا تم بیٹا ہو کہ باپ کا حکم مانتے ہی اپنے آپ کو قربان کروا دو. اتنا سخت حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ تو اسے سستے ہلکے حکم ہے. سوچئے ان ہلکے حکم کو ہم بآسانی بجا لا سکتے ہیں، مگر یہ بھی ہمارے لیے جب بوجھل بن جائیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا حلال کھاؤ، حرام سے بچو. کون سا مشکل ہے؟ تو یہ کوئی اتنے سخت مشکل احکام نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارا تو چھوٹے چھوٹے اللہ کے حکم میں ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور کتنے پانی میں ہیں. اس لیے اسلام لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بڑے پھولوں کی سیج ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کوئی بڑی چیزوں میں نہیں. کیونکہ بڑی چیزوں میں جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا، اللہ کے قریب جتنا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ آزماتا ہے. ہم اتنے بڑے نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن عام سے مسلمان ہیں. ان عام سے مسلمانوں میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی حکم دے کہ یہ کرو، تو میں اگر اس کو بجا لاتا ہوں تو یہ ایک قرب کا ذریعہ. پھر اس سے کوئی بڑا حکم آتا ہے جو بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہوں میں نے یہی کرنا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی قرب کا اور ذریعہ بن جاتا ہے. گویا کہ انسان خوب سے خوب تر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انسان اللہ کی نظر میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، اور یہ جملہ انہوں نے کہا، اس پر وہ پورے اترے ہیں. رب العالمین کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں صرف ایک رب کو مانتا ہوں، رب کے حکم کے آگے جھک جاتا ہوں. نہیں، عالمین کا لفظ اس لیے لیا کہ جب عالم کی اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو میں ان سے جدا کیوں ہو جاؤں؟ میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. تو میں ہر شے کے ساتھ اگر چلوں تو کم از کم میں اکیلا تو نہیں ہوں گا. تو اللہ اگر رب العالمین ہے تو میرا بھی رب ہے. سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین اگر اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر چکے ہیں، تو میں اگر نہیں کروں گا میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اکیلا رہ جاؤں گا. تو میں انہی کے ساتھ ہی چلتا ہوں. یہ کائنات کا نظام ہی اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا لرب العالمین. وَوَصَّى بِهَا، وصّا کا مطلب وصیت کی، اور جب وصیت انسان کرتا ہے نا تو اس میں ایک قسم کا زور ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری وصیت ہے. مراد یہ کہ میری ایک تاکید ہے تمہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو وصّى بِهَا ابراہیم وبنیہ، اور وصیت کی تھی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو ان دونوں بیٹوں کو کس کی وصیت کی تھی کہ بیٹا دیکھو، مسلمان بن کے رہنا، اللہ کا حکم آئے مان لینا، مت گھبرانا، نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا، کام وہ کر ڈالنا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اگر اللہ کے حکم کو تم نے چھوڑ دیا تو یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. اس کی تاکید کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے 2 بیٹوں کو، اسماعیل کو اور اسحاق کو. اور پھر وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی تاکید کی تھی کہ مسلمان بن کے رہنا ہے، اللہ کا حکم آئے ماننا ہے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں آئے، چاہے رسول تمہارے اندر آ جائے، اس کا حکم ماننا ہے، اپنی بات نہیں چلانی. اسی کو مسلمان کہتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اور کیا کہا تھا؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے الدین کو، دین کو. دیکھ لیے دین کا لفظ ہے یہاں. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چن لیا تمہارے لیے یہودیت کو، چن لیا تمہارے لیے نصرانیت کو، یا چن لیا تمہارے لیے بت پرستی کو، شرک کو. نہیں، الدین، دین کس کا نام ہے؟ دین اسلام. اللہ تعالیٰ نے بس تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے اس دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کے لیے اسی دین کو چنا ہے. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے بندہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اور کہ میں مانتا ہوں، دل و جان سے اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور عمل بھی کر کے دکھاؤں گا. اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے چنا ہے بس، اور کچھ نہیں چنا. یعنی اس کائنات میں بہت سی چیزیں تھیں جو تمہارے لیے چن کے اللہ تعالیٰ فرما دیتا یہ لیجئے میں نے تمہارے لیے چن لیا ہے. نہیں، یہ کائنات مسخر ہے حضرت انسان کے لیے. کھانا پینا اس نے نہیں چنا، وہ ہر جگہ دے رہا ہے.
رزق اللہ ہر جگہ دے رہا ہے، اور بھی جو دنیا میں انسان کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے لیے چنا ہے اور بندوں کے لیے، اپنے مخصوص بندوں کے لیے، وہ الدین ہے، الدین، دین کو چنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا فلا تموتن، پس نہ ہرگز مرنا تم، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلم ہو. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ یہودی یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی یہودیت پر موت آنی چاہیے، یا عیسائی کہہ سکتے تھے نہیں جی نصرانیت پر موت آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، جو اس وقت 12 بیٹے ان کے سامنے موجود تھے وفات کے وقت، ان کو یہ تاکید کی تھی کہ بیٹا دھیان کرنا، اسی دین کو لینا ہے، اسی دین پر عمل کرنا ہے، اور اسی حالت میں تم نے مرنا ہے. یہ مسلمان ہونے کی علامت ہوگی، اور مسلمان ہو کے مرو گے. اچھا، یہ مزے کی بات یہ کہ قرآن مجید میں ہمیں بھی کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور بالکل نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور وہی حال ہمارا بھی ہے. یقین مانیے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ تعصب کی بات نہیں ہے. ہم نے مرنا ہے، ہمارا میرا الگ حساب ہوگا، آپ کا الگ ہوگا. اللہ نے یہی کہنا ہے ہاں بھائی اسلام پہنچا تھا کہاں؟ اسلام کو کیا سمجھا تم نے؟ تمہاری موت آئی تو کس پہ آئی؟ کیا مسلمان بحیثیت ایک مسلمان کے تم مرے، یا اسلام کے اندر سے مختلف نام نکال کے تم اسی کے لیے جیے اور اسی پر ہی تم مرے؟ بتائیے، کیا قرآن کا حکم یہ ہے اور ہم نے اس کو یہی سمجھا ہے؟ اگر آپ نے سمجھا ہے، آپ اپنا نام رکھتے ہیں اور میں پھر اپنا نام رکھ لیتا ہوں، بتائیے پھر مخالفت کس چیز کی؟ ہم کیوں پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب سے بڑا جہاد یہی ہے؟ یہ قابل غور چیزیں ہیں. یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ اور دوسرا پارہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے. یہ ساری تاریخ پچھلوں کی دکھا کے، یاد رکھیے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. ابراہیم علیہ السلام کے فالور، ان کے اپنے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹوں کی اولادیں، یہ اپنے دور کے بہترین مسلمان تھے. مگر انہی کے اندر سے جب ڈیویشن آئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ورنہ وہ بھی کتاب کو مانتے ہیں، تورات کو اور انجیل کو. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. ہمارے یہ دعوے نہیں ہیں. ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور قرآن مجید کو مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود میرا مسلک یہ ہے. بتائیے اس پہ اگر میں جیوں اور اسی پہ مروں، کیا واقعی قرآن مجید کی اس آیت پہ میرا عمل ہے؟ یہ قابل غور چیزیں ہیں. ام کنتم شہداء، کیا تھے تم حاضر؟ شہداء شاہد کی جمع ہے. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود ہو. کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، وہ بیڈ پہ تھے اور موت یقینی تھی. یہ موت کا لفظ دیکھ لیجئے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور بنو اسرائیل کے فور فادر ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا. یعقوب کی اولاد سے ہی جتنے نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب انہی کی اولاد ہیں. یعقوب کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے موت کا. نبی ہے نا، آج نبی کے لیے لفظ موت ہم استعمال کریں تو ہم کہتے ہیں توہین ہے. وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. یہ کیوں بولا ہے یہ بھی یاد رکھیے، کیوں بولا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ٹائٹل ہے الحی، ہمیشہ سے زندہ، اس پہ کوئی حرف نہ آئے. اس کا مقابل آپ کسی کو نہ کھڑا کیجیے.
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کبھی موت نہیں آنی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو موت آنی ہے۔ هو الحی الذی لا يموت، وہی حی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا نبی کا نفس نہیں ہوتا؟ نبی کی روح نہیں ہوتی؟ مگر ہم کہتے ہیں نہیں، موت کا لفظ رسول کے نہ بولی۔ تو ام کنتم شہداء، کیا تھے تم گواہ، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی آخری وقت جب آیا ہے تو آپ کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بھی یہ کہا انک میت و انہم میتون، اللہ کے رسول آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی آپ کے مخالف بھی مرنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا ہے افإن مات او قتل، کیا اللہ کا رسول مر جائے، اس کو موت آ جائے، او قتل، یا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم الحی سمجھیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی، اور اس کے مقابلے میں جو بھی مخلوق ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا تھا لبنیہ، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ 12 بیٹے سامنے کھڑے ہیں، یعقوب علیہ السلام بیڈ پہ ہیں اور اپنے بچوں کو فرماتے ہیں بیٹا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔ کون سے آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، وہ آپ کے جو آباء ہیں ان کے معبود کی۔ وہ کون سا معبود تھا؟ الہ واحدہ، ایک ہی معبود، بس اس کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ پچھلا سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے رکھ دیا کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی تھی، وہ تو عبادت کرتے تھے، اور عبادت کا مفہوم میں بتا چکا ہوں، بتائیے نا، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی ہوتی ہے، ایک قولی ہوتی ہے، اور ایک قلبی ہوتی ہے۔ 4 قسم کی عبادتیں ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم ہر روز کہتے ہیں اپنی نماز میں، اور کہتے ہیں، یہ کہنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت، وہ اللہ کہے گا مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے آگے جھکیں گے۔ جھکنے کا مطلب صرف عبادت کرنا نہیں، اس کا جو ہی حکم آئے گا اسی کو مان کے اس کے آگے بھی جھک جائیں گے۔ تو یہ بچوں نے کہا تھا، اور کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے کہا کہ ہم مسلم ہیں، اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ صرف جو اللہ کا حکم کا فرما بردار ہو، جو اس کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کر لے جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہی متعارف کرایا ہے، اور آپ سے پہلے کوئی دین نہیں تھا، یہ نہیں، یہ اسلام شروع سے چلا آ رہا ہے، یاد رکھیے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اسی اسلام سے نکلے ہوئے یہ سیکٹس ہیں جو بعد میں ایک ریلیجن کی شکل بن گئے۔ یہودیت یہ اسلام سے نکلی ہوئی ایک راہ ہے، عیسائیت اسلام سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، مگر اسلام سٹریٹ سیدھا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس کی ایک راہ ہے، ایک لائن ہے جو کھچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھینچ دی ہے۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 12 بیٹے کہہ رہے ہیں، جن 12 بیٹوں سے یہ سارے بنو اسرائیل بنے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، کوئی اور نام نہیں ہے، نہ یہودیت ہے نہ عیسائیت ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں اب دیکھ لو، تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے، پھر ان دونوں بیٹوں کی آگے وہ اولاد جو مسلم رہی، یہ ساری ایک جماعت تھی، چاہے اگلے ہوں پچھلے ہوں، اللہ کی نظر میں ایک جماعت ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سبمٹ کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا تم اسی اپنے بزرگوں کی نیکی اور ان کی بزرگی کے برتے پر جو جیتے ہو اور یہ کہتے ہو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت، اس کے لیے، یعنی یہ جو گزری ہوئی جماعت ہے، اس کے لیے وہی جو اس نے کمایا۔ کمانے کا کیا مطلب؟ جو عمل کیے، جو انہوں نے عمل کیے اس کا رزلٹ انہی کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو، کہ تم نے کمایا، بس تم جو کر کے آؤ گے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور جو انہوں نے کیا ان کا اجر ان کو ملے گا۔ تو اجر کے معاملے میں تم ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بندے کی اپنی ذاتی کمائی، ذاتی محنت، ذاتی شوق، اپنا ایمان، اپنا جذبہ، اپنا عمل، اپنی حسن نیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کھوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لہذا یہ نہ دیکھنا کہ وہ کر گئے تو ہمیں معاف کرا جائیں گے، نہیں، یہ کرا گئے نہیں، جو تم کر رہے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو، اور جو وہ کر گئے اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی ہم نے تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بزرگ کیا عمل کرتے تھے، ہم نے تم سے یہ پوچھنا تم کیا عمل کر کے آئے ہو، ہم نے تو یہ پوچھنا ہے۔ اپنی تیاری کرو، بزرگوں کی اولاد ہو کے صرف اسی پہ مت جیو، فخر مت کرو کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں تو وہ بخشوائیں گے ہمیں، نہیں، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ، جو تم کر کے آؤ گے وہ تمہارے ساتھ۔ اب پتہ چل گیا، یہ جو ہم نام رکھتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، فلاں آل سے محبت کرو، وہ آل تم سے محبت کرے گی، یہ باتیں کہنے کی ہیں، اصل یہ آیت یاد رکھنے کی ہے کہ جو وہ کر گئے وہ ان کے ساتھ، ان کا اجر ان کو ملے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے ہم سے ڈیل کرنا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے عمل کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ ہم پچھلے جو لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی جس وقت وفات ہوئی ہے نا، یہ بس اس وقت کا دین ہے، اس وقت تک کا دین ہے، اس کے بعد جو یہ ہماری ہسٹری ہے، ہسٹری میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اصل دین ہے۔ میں دین کو کتنا لیتا ہوں وہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اس کو ہم سمجھ لیں تو ان لڑائی جھگڑوں میں ہم نہ پڑیں۔ انہوں نے جو کیا وہ کر گئے، جو ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ اصول سامنے ہونا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ تم، یہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ یہ تم نے کیا نیا مسلک نکال لیا ہے، چھوڑو ان چیزوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب ہم اس کی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، نہیں نہیں، یہ چھوڑو۔ ہدایت پانی ہے، ہدایت پانی ہے، تہتدو، تم ہدایت پالو گے۔ اگر ہدایت پانی ہے تو پھر یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، یہیں سے تمہیں ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔
تو یہودی اپنی تبلیغ کرتے اور مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے، اور عیسائی اپنی تبلیغ کرتے اور مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے، اور دونوں صحابہ کرام کو مل کے کوئی ادھر یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کہتے تم ہدایت پہ نہیں ہو، ہدایت پانی ہے تو ادھر آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کل دیکھیں ہم مسلمانوں میں یہ بات چلتی ہے کہ نہیں، کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت پر ہوں تو آپ کسی نہ کسی مسلک کو، فرقے کو آپ فالو کریں، تب تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ ہے بات کہ نہیں؟ کیا یہ وہی بات نہیں ہے؟ ہدایت پہ آنے کے لیے کسی فرقے میں داخل ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ بے ہدایتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ وہی زبان نہیں ہے؟ کیا ہم انہی کو فالو نہیں کر رہے؟ غور کیجئے، غور۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ یہودی اپنی طرف سے بڑے ایکٹیو ہو کے مسلمانوں کو کہتے تھے تم گمراہ ہو، اگر ہدایت پہ آنا ہے تو ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ، اور عیسائی اپنی طرف سے کہتے تم گمراہ ہو مسلمانوں، ہدایت پہ آنا ہے تو ہمارے فرقے میں داخل ہو جاؤ، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تم ہدایت پالو گے۔ آج یہی ہے ہماری کوششیں، ہمارے جلسے، ہماری جلوس، ہمارے خطبے، ہماری تقریریں، ہمارا کلام کا رخ، بس یہی ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو خوب سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوب ان کے کیا کہتے ہیں لتے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہی ہدایت، جو کام ہے وہ یہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اس سطح تک پہنچا چکے ہیں، اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کو کاٹتے ہیں اپنے جملوں سے، اور پھر بھی سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کوئی عام بندہ نہیں، ایک سمجھدار بندہ بھی جو دین بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی کہتا ہے دیکھو تم نے اگر ہدایت پہ آنا ہے تو ایک لائن کو فالو کر لو، ہماری لائن کو فالو کر لو، بس تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ سوال یہ کہاں لکھا ہے؟ سوال یہ کہ یہ جو سارے ہمارے فرقے بنے ہیں، یہ دین کی کون سی ایک آیت ہے جو اس بات کی گنجائش چھوڑتی ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقے بنا لیں، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب بنا لیں؟ کہاں لکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو غیر مسلم کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئی ایم محمدن، کہ میں محمدی ہوں۔ کیوں؟ شخصیت کی طرف نسبت وہ اسلام کو ختم کر دیتی ہے، اسلام پیچھے چلا جاتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، ہاں یہ لفظ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے میں محمدی ہوں۔ کیوں؟ اگر یہ لفظ وہ کہیں تو ان میں، اور جو کہتا ہے میں مسیحی ہوں، میں کرسچن ہوں، اور جو کہتا ہے میں یہودی ہوں، تو شخصیت پرستی تو سب میں آ گئی نا، پھر فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے یہ جو بات ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ کونوا ھودن او نصارا تہتدوا۔ آج ہمارا پروپیگنڈا بھی یہی ہے، میرے مسلک میں آ جاؤ تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ تم گمراہ ہو۔ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں، تمہیں ہدایت یہاں ملے گی، وہاں ہدایت یافتہ نہیں ہو، وہاں تم گمراہ ہو۔ افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہی چالیں، وہی عمل ہمارے رہ گئے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلوں والے کرتوت ضرور کرو گے۔ قل، کہہ دیجئے، اب جواب دیجئے ان کو جو تمہیں اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں نا، ان کو جواب دیجئے کیا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، نہ ہم یہودیت کے قائل ہیں اور نہ ہی نصرانیت کے قائل ہیں، کسی فرقے کے، کسی مذہب کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم دین کے قائل ہیں، دین کے۔ اور دین کیا ہے؟ ملت ابراہیمی،
ابراہیم کا طریقہ یاد رکھے، ابراہیم کا طریقہ کہ اللہ جو تو حکم دے گا مانوں گا، اور جس کام سے تو خوش ہوتا ہے وہی کروں گا، بس یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور ملت ابراہیمی کی خاص بات یہ تھی کہ حنیفہ، وہ سب سے کٹے ہوئے تھے اور اللہ کے بن گئے تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، وہ کتنا بڑا گروہ ہے، وہ چھوٹا ہے، نہیں، وہ دیکھتے تھے یکسو ہو کے، بس اللہ نے کیا فرمایا ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ لوگ جس کی دعوت دیتے ہیں کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو؟ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے، سب سے کٹے ہوئے تھے، ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو ارد گرد کو نہیں دیکھتا، ارد گرد کے جو عمل ہیں، مسلک ہیں، نظریات ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھتا، اس کی سوئی اڑی ہوتی ہے اللہ پہ، بس اللہ کا حکم دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سوئی اسی پڑی ہوئی تھی، اکیلے تھے، دنیا بالکل ایک طرف تھی، کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا یار یہ دنیا غلط ہوگی، اکیلا میں ہی صحیح ہوں، کیا یہ واقعی گمراہ ہیں؟ اتنے عقل مند لوگ، سمجھدار، مالدار، دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ، بہترین باتیں کرنے والے، کیا واقعی میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے؟ نہیں، حنیفہ، وہ سب سے کٹے ہوئے تھے، اس طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، اللہ کے ہو گئے تھے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہماری بھی سوئی اللہ پہ اڑی ہونی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی نبی علیہ السلام نے آپ کو فالو کیا ہے تو آپ کی جو سنت ہے اس پہ اڑی ہونی چاہیے، بس ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام خدا نخواستہ مشرک نہیں تھے۔ یہ کیا لفظ کہا ہے؟ کیا یہودیت اس شرک کا نام ہے؟ نصرانیت شرک کا نام ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، فرقہ جب بنتا ہے نا فرقہ، تو اس کی بنیاد شرک پہ ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دو قسم کے، یا تو اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا رسول کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا ماننا ہے، اللہ کی عبادت ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں کہ اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر رسول، بحیثیت ہے کہ رسول کے آپ خود ہیں، لیکن رسول پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور رسول اس پر عمل کرتا ہے اور رسول کی بات فائنل ہوتی ہے، تو اب رسول کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیں تو وہ بھی ایک شرک ہوگا۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یا انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنے یہودا کو کھڑا کر دیا کہ نہیں جی اس کو ماننا ہے ہم نے۔ وہ برا انسان نہیں ہوگا، وہ اچھا انسان ہوگا، نیک تھا، لیکن اس کو مقام وہ دے دیا جو رسول کا ہو سکتا ہے۔ یہ زیادتی تھی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرک۔ ہم بھی اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقابلے میں اگر کسی کو کھڑا کر دیں کہ جس طرح آپ کا ماننا فرض ہے ان کا ماننا بھی فرض ہے، تو یہ رسول کے مقابلے میں ہم کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، تو یہ جو شراکت ہے یہ بڑی غلط ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو اتنے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے سے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہیں، اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا، سخت ناراض، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر انہیں فرماتے ہیں کہ عمر، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا تم اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے سخت غصے میں آپ فرماتے ہیں اکتاب مع کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب جو مجھے مل چکی ہے، اس کتاب کے بعد تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ وہ تورات کے کچھ ورقے تھے ان کے ہاتھ میں، وہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کتاب جو اللہ نے مجھے دی ہے، اس کتاب کے علاوہ تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں سنو، آپ فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ عمر ایک بات سن لو، اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کی نجات کا دار و مدار مجھے فالو کرنے پہ تھا، میری فرما برداری پہ تھا۔ اس حد تک آپ نے فرما دیا۔ کیسے کاٹا ہے دین نے سب سے، پچھلے انبیاء کرام سے، پچھلی کتابوں سے، پچھلی شریعت سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ جو شریعت دی ہے، جو رسول دیا ہے، جو کتاب دی ہے، اس سے زیادہ محترم اور بڑی شے اور شرف کی شے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دین تو ہمیں پچھلوں سے کاٹتا ہے، مگر افسوس یہ کہ ہماری امت کے لوگوں نے پچھلوں سے کاٹ کے اگلوں سے جوڑ دیا ہمیں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اعلان بھی ہے۔ دین نے پچھلوں کو کاٹا، ہم نے کیا کیا؟ رسول کے بعد کے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ کیا ملے گا اس سے؟ میں اگر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، آپ سوچیے ابو بکر کا اس امت میں کتنا بڑا مقام ہے۔ اس امت میں رسول کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے مقابلے میں جناب عمر بھی کچھ نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ بھی ہیں، آسمان پہ ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور صحرا میں رات کو آسمان دیکھیں نا تو اس میں ستارے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، کتنے ستارے، ان ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تمہارے چچا عمر کی ہیں۔ سنتے ہی خیال آیا کہ سیدنا عمر کی اگر اتنی زیادہ نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی کتنی ہوں گی؟ تو فوراً یہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول اچھا اگر چچا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی کتنی ہیں؟ یعنی آسمان کے ستاروں کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب تو پتہ چلتا ہے نا، خربوں کو بھی کتنا ضرب دے دیں تب بھی جا کے وہ ختم نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا تمہارے چچا حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول پھر میرے بابا کی کتنی نیکی ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جو رات میرے ساتھ تمہارے بابا نے غار ثور میں گزاری تھی، جب ہم ہجرت کر رہے تھے غار ثور میں گزاری تھی، اس رات کی جو نیکیاں ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھی بڑھ کے۔ یہ ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ میں نے اس لیے ان کا نام لیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد میں ان کو فالو کرتا ہوں اور آپ کے مقابلے میں ان کو میں فالو کرتا ہوں، بتائیے کیا دینی اعتبار سے میں مسلمان ہوں؟ میں نہیں ہوں، میں حق پر نہیں ہوں۔ بعد کے لوگ تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ علم کا فائدہ ہم سب سے اٹھا سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ سب جتنے علماء ہیں ہمارے ائمہ گزرے ہیں سر آنکھوں پہ، ہم ان کی خاک کے پا کے برابر ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جتنے بھی نیک بزرگ گزرے ہیں یہ سب مخلص تھے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. کیا اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اس نے تو ہم سے ہی پوچھا تم کیا کر کے آؤ. میں نے تمہیں کتاب دی تھی، رسول اللہ دیے تھے، ان دو کو چھوڑ کے تم نے کس کو لیا؟ کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ اور وہاں ہم چاروں کھڑے ہوں، میں کہوں میں اس مسلک کا، وہ کہے اس مسلک کا، وہ اس کا، اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا کہے گا وہ ان لوگوں کو؟ میں نے تمہیں دین دیا تھا اور تم نے دین کے یہ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، وہی کام کیے جو پچھلوں نے کیے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ باتیں ہیں کڑوی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نہیں، موت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے. اپنی اصلاح کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم قرآن مجید کی یہ واضح جو تعلیمات ہیں ان سے ہم ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے ہمیں اور کیا ہم کھو رہے ہیں؟ اب کیا اس سے واقعی ہماری عاقبت بنتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جب بندہ مرے گا تو ہمارا کیا ایمان ہے؟ قبر میں اس کے پاس اس کو فرشتے سوال کریں گے کہ نہیں؟ کون سے سوال کریں گے؟ وہ 3 سوال ہوں گے. کیا سوال ہوگا؟ مر ربک، ربی اللہ اس کا جواب ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہے. وہاں یہ نہیں ہے تمہارا فرقہ کون سا ہے، تمہارا مسلک کون سا ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے. یہ سوال نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سب علماء کا کہنا یہی ہے کہ اس کا صحیح جواب یہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا بندہ ناکام ہے، وہ فیل ہو گیا. ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر کیا ہے؟ ضد ہے. یہ بغیم بینہم والی بات ہے کہ ہمارا آپس کا حسد ہے کہ ایک حق بات ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور چونکہ جس راہ پہ ہم چل نکلے ہیں وہاں سے واپس ہونا بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو خدا کے بندو، دنیا جو مرضی کہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یہی تو چیز ہے حنیف بننے کی. فاتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہی تو وہ چیز ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. یہ اصل چیز ہے. قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. یہ ایک ایک جملہ قابل غور ہے. مسلمانوں، تم ان کو جو تمہیں دعوت دیتے ہیں نا، آؤ ہمارے مسلک کی طرف، آؤ ہمارے مذہب کی طرف، یہودیت کو اختیار کر لو، نصرانیت کو اختیار کر لو، تب تم ہدایت، کسی نہ کسی مسلک میں شامل ہو جاؤ، تب تو بندہ ہدایت پہ ہوتا ہے. یہ جو خواہش پرستی ہے اس کو چھوڑو. یہ خواہش پرستی اب اس کو نام دے دیا ہے. یعنی بندہ اگر ملت ابراہیمی کو فالو کرے تب تو وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور اگر کسی ایک کو تھام لے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر ان کو چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے یہ خواہش پرستی ہے. یہ کون سی خواہش پرستی ہے بھائی؟ اس سے بڑی خواہش تو کوئی ہونی نہیں چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہتا ہوں، بس میری خواہش یہ ہے. یہ کون سی خواہش پرستی ہے؟ اگر یہ خواہش بری ہے تو ایک مسلمان کے لیے قابل فخر ہے، بے شک دوسروں کے لیے بری کیوں نہ ہو. ہاں یہ ضرور خواہش پرستی ہے کہ میں ایک شخصیت کو اپنے دل میں اتنا محبوب بنا چکا ہوں کہ اس کی ہر بات مجھے اللہ کے رسول کی بات سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اس کی اگر کوئی غلط بات بھی ہوگی تو میں اس کے لیے ہزاروں عذر تلاش کر لوں گا، مگر جب رسول کی بات سامنے آئے گی تو اس کے لیے میں کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کے اس کو نگیٹ کر دوں گا، نفی کر دوں گا اس کی. یہ خواہش پرستی ہے. تو قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. پہلے تو یہ کہو کہ اللہ واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں،
کوئی اس کی بیٹیاں نہیں ہیں نہ اس کی بیوی ہے، اس کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی نفی ہو گئی، جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہم نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا۔ قولوا آمنا باللہ۔ پھر وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یہ قرآن نازل ہوا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وہی نازل ہوئی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اسباط سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں اولاد کو، بیٹے کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی جو آگے اولادیں بنی تو ہر اولاد کو کہا گیا سبت، تو اس کی جمع ہے اسباط۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سبت کا لفظ یہودیت میں یا ہیبرو زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں یا اولاد کو کہتے ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ان پر صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن کیا اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر کوئی کتاب نازل ہوئی؟ سوائے سیدنا موسیٰ، داؤد اور اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے باقی بھی تو بہت سی نبی تھے نا، ان پر کوئی کتابیں نازل ہوئیں؟ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام پر جو وحی نازل کرتا تھا اور رسول اپنی طرف سے جو گفتگو کرتے تھے وہ دین ہوتا تھا، وہ شریعت ہوتی تھی، وہ ماننا پڑتا تھا، اس کے لیے ضرور نہیں تھا کہ کتاب ہو۔ اور اسی طرح وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، دیکھیے دونوں کا نام الگ کر دیا خاص طور پر، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتابیں دی گئی تھیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے بہت کچھ دیے گئے، ان کو معجزات دیے گئے، ان پر وحی اتاری گئی، اور اس وحی کے مطابق انہوں نے قوم سے بات کی، لوگو میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ کرو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا گائے ذبح کرو، حالانکہ کوئی کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی ان پر، تورات نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن بنو اسرائیل آپ پر ایمان لائے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، لیکن آخر گائے کو ذبح تو کیا انہوں نے، لیکن کوئی کتاب نہیں تھی، وہی تھی، اس وہی کو انہوں نے تسلیم کیا۔ آج اس کتاب کے علاوہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں ماڈرنزم کے جو قائل ہیں یا ماڈرن مسلم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کو ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ایک طرف، بس کتاب کافی ہے، اور بھائی نہیں، آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو بھی مانیے، اور آپ پر وہی صرف یہ قرآن مجید نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی آپ پر نازل ہوئی ہیں جو ہمیں ماننا پڑتا ہے، اور شریعت اس کو کہتی ہے کہ مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھو آپ کو کتے، بلی اور گدھے کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اور وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کتا اور بلی حرام ہے، مگر نبی کی زبان یہ کہتی ہے کہ کتا اور بلی حرام ہے۔ یہ گدھا، یہ بھی پھر حلال ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، الا لا یحل الحمار الاہلی، سنو میں کہتا ہوں قرآن مجید کے علاوہ مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے پالتو گدھا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو ہمیں ماننا پڑتی ہیں، اگر رسول کو ایک طرف کریں تو پھر ہم کئی چیزوں کو حلال بھی کر لیں گے، حرام رشتے بھی حلال ہو جائیں گے اگر رسول کو ایک طرف کریں تو اس لیے یہ چیزیں دیکھیے، رسول کو صرف اس حیثیت سے ماننا کہ آپ پر کتاب نازل ہوئی، بس آپ کا کام کتاب پہنچا دینا تھا، باقی سمجھنا ہمارا کام ہے، وہاں رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط مطلب ہے اور ڈیویشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی ہم ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو مانیں کسی رسول کو اور کسی کو نہ مانیں، ہم کہیں اپنے رسول کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا جائے
اور اپنے رسول کو بھی مانا جائے۔ ایمان یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا جائے اور آپ پر اتری ہوئی کتاب کو بھی مانا جائے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی اور آپ کو بھی مانا جائے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں کسی کو مانوں اور کسی کو چھوڑ دوں؟ میں اس نبی کو تو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، اس کتاب کو تسلیم کروں گا، اس کتاب کو نہیں مانوں گا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہاں اگر عمل کرنا ہے تو اب اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے اور قرآن مجید کو سننا ہے، اور پچھلی کتابوں کو ماننا ہے، عمل نہیں کرنا۔ پچھلے رسولوں کو ماننا ہے، ہم پر عمل نہیں کرنا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ تو ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دی۔ اب آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر لوگ ایمان لائیں جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پر ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام پر جیسے ایمان لائے تھے وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے کتاب کی صورت میں یا دوسری وحی مخفی صورت میں، تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ آپ کا کہا ہوا بس یہی سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مانیں گے۔ تو یہ صحابہ ایسے کرتے تھے۔ تو صحابہ کے ایمان کو ایک کسوٹی بنا دیا، ترازو بنا دیا سب کے لیے، پچھلوں کے لیے بھی اور اگلوں کے لیے بھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی کہا کہ اگر تم واقعی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ رسول ایمان لا چکے ہیں، تب تو تم ہدایت پر ہو۔ اور بعد والوں کو بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تم ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ رسول ایمان لائے تھے، پھر تو تم ہدایت پر ہو ورنہ نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی ساری محنت پہ پانی پھیرا جا رہا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کا اگر نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں، ایک ان کا کردار ہے، تو دوسرا کردار سیدنا حسن کا بھی تو ہے نا۔ ہمیں ان سے تو محبت ہے، ان سے کیوں نہیں؟ اس کردار کو آج کون پیش کرتا ہے؟ کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ ضرورت تو اس کردار پر عمل کرنے کی ہے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، اور اپنے اپنے گروپ بنا کے ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی ساری صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کردار کو دیکھیے، اس کو اپنائیے۔ اس کردار میں محبت نظر آتی ہے، خیر خواہی نظر آتی ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی، لیکن ہم اس کو کوئی نہیں کہتے۔ ہمیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد سے پیار ہے تو دونوں سے ہونا چاہیے۔ ایک کردار وہ ہے، اس کو بھی ہم غلط نہیں کہتے، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور ایک کردار یہ بھی ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، آپ غلط نہ کہیے، اس کو بھی کہیے بہت اچھا ہے، اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیجئے۔ لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ کون سا کردار زیادہ بہتر ہے اور آج کس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جانبداری ہے کہ میں ایک کو لے لوں اور باقی بیٹے کو چھوڑ دوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم دیکھیں، صحابہ میں ہر قسم کا کردار ملتا ہے، سب کو لیجئے، سب روشن چراغ ہیں، اور اس چراغ کو دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جل رہا ہے، آپ انہیں اس کے اندر لائٹ ڈالیے، اس کو دیکھیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ اختلاف میں ہے۔ اگر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار نہیں بناتے اور اس طرح اپنا اپنا انتخاب کر لیتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ پھر اختلاف کی بنیاد ہے، شقاق، شق سے ہے۔ شق کا مطلب یہ دیکھیے، شے کا یوں پھٹ جانا، تو ان کے دل پھٹ جائیں گے، اور جب دل پھٹا ہوا ہوتا ہے تو کتنا غصہ ہوتا ہے، کتنی نفرت ہوتی ہے، کتنا اشتعال آتا ہے بندے میں۔ صحابہ کرام نے اس ساری چیز کو ختم کیا اور اپنے دلوں کو اکٹھا کیا، اور پھر ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ یہ کردار ہے جو ہمیں چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
تو یہاں دیکھیے بہت بڑا لفظ ہے یہ، یعنی لکھا اس کو اس طرح گیا ہے کہ بہت بڑا لفظ لگتا ہے، مگر اس کے غالباً 5 حصے ہیں اس کے۔ فا الگ ہے جس کا مطلب کیا ہے پس، اور سا الگ ہے ان قریب، پھر یکفی، کفا یکفی، کافی ہوگا، یہ الگ جملہ ہے، یہ الگ فعل ہے۔ پھر کا الگ ہے آپ کو، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ہم ان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ۔ تو گھبرائیے نہ اللہ کے رسول، یہ جتنا بھی ایکا کر لیں، ان کے دل پھٹے ہوئے، اور ان کے پھٹے ہوئے دلوں کے مقابلے میں آپ کی ذات ایسی ہے، جو مدد اللہ آپ کی کرے گا وہ ان کی نہیں کرے گا۔ تو دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جانے میں ہی خیریت ہے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ دوسروں کے مقابلے میں خود ان کو جواب دیتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ ان کے اپنے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں سے کیوں نہ پھٹے ہوئے ہوں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور دلوں کی نیتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ صبغت اللہ، رنگ اللہ کا۔ یہ جب بندہ کوئی ریلیجس بنتا ہے نا، تو اپنی کوئی شیپ بنا لیتا ہے، کوئی علامتیں ہوتی ہیں اس کی، اور کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو میں ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی لوگ کوئی من کے ڈال لیں گے بڑے بڑے، کوئی ہاتھ میں سوٹی پکڑ لیں گے، لمبا کرتا پہن لیں گے، کالا کرتا پہن لیں گے، یا بہت سا کچھ انگلیوں میں بڑے بڑے پتھروں کی کیا کہتے ہیں انگوٹھیاں پہن لیں گے، بال بڑھا دیں گے، یا مونچھیں بڑھائیں گے، داڑھی غائب ہوگی، یا داڑھی ہے تو وہ پھیلی ہی ہوگی، کوئی پتہ نہیں اس کا کیا رخ ہے۔ عجیب و غریب قسم کے رنگ ہیں، اور ان رنگوں کو آپ دیکھیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ وہ کوڑے کرکٹ پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی کہیں گے یہ پہنچا ہوا ہے، گندگی سے وہ بھرا ہوا ہو پھر بھی کہتے ہیں پہنچا ہوا۔ یہ عجیب و غریب قسم کے رنگ ہیں جو لوگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں، لباس پہن لیتے ہیں، شکلیں بنا لیتے ہیں، اپنی حیت بدل لیتے ہیں، اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے۔ تو یہ جو پہنچانے کے ہر ایک کے اپنے اپنے راستے ہیں، یہ دوسروں کے بھی تھے۔ عیسائی کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی عیسائی بنتا یا بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو اپنے ہاں ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوتا، اس میں پیلا رنگ ڈال دیتے، اور پھر اس بچے کو اس میں ایک ڈبکی دے کے نکالتے، کہتے ہیں اب یہ ٹرو کرسچن ہے۔ اور اس طرح کوئی کرسچن ہو تو اس کو بھی کیا کرتے، اسی تالاب میں غوطہ دے کے ڈبکی نکال کے باہر وہ سارا پیلا رنگ اس پہ چڑھ جاتا، کہتے اب یہ اس پہ رنگ چڑھ گیا ہے کرسچینٹی کا۔ یہ ظاہری طور پر کسی قسم کا بھی رنگ لگا لیں آپ، چاہے کالا لگا لیں، چاہے پیلا لگا لیں یا لال لگا لیں، کیا بندہ ویسے ہی بن جاتا ہے؟ اصل تو اندر کی تبدیلی ہے نا۔ دل آپ کے دل پہ اگر زنگ چڑھا ہو اور رنگ آپ کوئی سے کوئی لگاتے جائیں، کوئی نہ کوئی لبادہ اوڑھ لیں، اصل جو زنگ ہے وہ دل پہ لگا ہوا ہے یا چڑھا ہوا ہے، اس کو آپ دھو نہیں رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو یہودی بھی ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ رنگ جو تم چڑھاتے ہو سو کالڈ قسم کا، اور کہتے ہو کہ جناب ہم پر اب یہ رنگ چڑھ گیا، اب ہم بڑے مقرب بن گئے اللہ تعالیٰ کے، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ رنگ، اگر رنگ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ جو رنگ چڑھانا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی دل اور زبان کو اور اپنے عمل کو ایک جیسا کر لے، اور اللہ کے حکم کا پابند اپنے آپ کو بنا لے۔ یہ وہ رنگ ہے جو اللہ فرماتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھائیے اپنے آپ پر، چھوڑیے اور رنگوں کو، چھوڑیے اور حیت کو اور شکل کو اور حیولے کو، یا اپنی شخصیت کو بنانے کی، تمہیں عجیب و غریب بنانے کی جو فکر رہتی ہے اس کو چھوڑیے۔
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے مقابلے میں رنگ میں. یعنی اللہ نے جو رنگ چڑھوانا ہے بندوں پر، کیا اس کے مقابلے میں کسی کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انسان ماضی میں پیدا کیے ہیں، بندہ سوچ سکتا ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تھا اللہ کا رنگ چڑھا ہوا، اور ان کے ٹرو جو فالورز تھے ان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا. ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک عبادت، ایک ایک رویہ اور ایک ایک معاملہ بندہ جب دیکھتا تھا تو کہتا تھا سبحان اللہ، مسلمان ہو جاتا تھا، متاثر ہوتا تھا. اس سے بہتر کسی کا رنگ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا. یہی لبادہ اوڑھیے دین کا، اندر بھی اور باہر بھی، اور اللہ کے عبد بن کے صحیح معنوں میں رہیے. یہی صحیح رنگ ہے جو اللہ کو پسند ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. یہ خواہشات ہیں کہ میں اپنے آپ پہ پیلا رنگ چڑھا دوں، یا اپنی شکل عجیب و غریب قسم کی بنا لوں، بال بڑھا دوں، منڈکے ڈال دوں، اور لمبے کرتے پہن لوں، اور ہاتھ میں میرے کشکول ہو، اور گلیوں میں گھوموں پھروں، اور لوگ مجھے کہیں جناب یہ صاحب ہے، یہ ملنگ ہے. اور بھئی کیا ملنگ ہے؟ تمہیں کس نے کہا ملنگ بنو؟ یہ کون سا رنگ ہے جو تم نے چڑھایا ہوا ہے؟ نماز تم نہیں پڑھتے ہیں، طہارت کا تم خیال نہیں کرتے، قرآن پڑھنا جانتے نہیں، تمہارے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب قسم کے. تم کس چیز کی تبلیغ کرتے پھرتے ہو گلیوں میں اور صدائیں دے رہے ہو؟ یہ رنگ نہیں ہے. تو اس لیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، مسلمانوں تم کو، ان کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اور ان فرقہ پرستوں کو، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ناراض ہوتے ہو ہم سے، اور تم اپنا وہ کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو ٹھیک ہے، تم اپنے دعوے کرو، مگر ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی. تم حجت بازیاں کرتے ہو ہم سے، ناراض ہوتے ہو، جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اپنی اصلاح کرو. ہم نے تو کوئی دعوے نہیں کیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ہم تو اتنا کہتے ہیں ایک اللہ کے ہم عابد ہیں، اس کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. اس بات پہ تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جبکہ ناراض تو ہمیں تم پہ ہونا چاہیے، تمہارے اس جھوٹے دعوے پہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. جو تم کر رہے ہو کرو، جو ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہمیں تمہارے ساتھ کوئی غرض نہیں، اور نہ تمہیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ہم اپنے عمل جو کر رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کر کے اور اپنے آپ کو اسی کا بندہ کہہ کے، ہم اسی پہ مطمئن ہیں. اور تم اپنے آپ کو اللہ کا بیٹے، اللہ کے محبوب کہہ کے اور دوسروں کو کچھ نہ سمجھ کے اگر اس پہ مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، کر لو اطمینان. بس اتنا سن لو، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں مت چھیڑو، اور جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جبکہ ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں. ہماری ایک ایک عمل، نیتیں، عمل، یہ سب اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے وہ، دیکھ رہے ہیں فرق، کتنا واضح سا فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے ایک مسلمان کا اور غیر مسلم سے. اور پھر مسلمانوں کے اندر خدا نخواستہ اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ نقشہ بھی کھینچ دیا ہے کہ یہ پرانی حرکتیں ہوں گی جو پہلوں والوں کی تھی. ام، یا کیا، تقولون، تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب علیہم السلام،
والاسباط اور اولاد یعقوب، کانو تھے وہ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے اانتم کیا تم اعلم زیادہ جاننے والے ہو ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن اظلم اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کتما جو چھپائے، شہادتاً ایک گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بڑی اہم چیز کی طرف خبر دیتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت یہ کس بنیاد پہ پروموٹ ہوئی ہے اور یہ کس طرح پھلی پھولی ہے۔ یہودی یہ کہتے عیسائیوں کو سنانے کے لیے یا مسلمانوں کو سنانے کے لیے، کیونکہ ہر مذہب کا جو بندہ ہے وہ دوسرے کی مخالفت میں اس کو کچھ نہ کچھ دلائل دیتا ہے کہ میں اس طرح کیوں ہوں اور اس کی پیچھے دلائل کیا ہیں۔ میں نے اگر یہودیت اختیار کی ہے، یہودی ہوں تو کیوں ہوں، اور اس کے صحیح ہونے کے یا حق ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ اسی طرح نصرانی جو ہیں وہ بھی یہ سمجھاتا ہے کہ میں نصرانی کیوں ہوں اور نصرانی ہونے کے دلائل کیا کیا ہیں۔ تو بہرحال ہوتا یہی ہے کہ مخالفت میں دوسرے کو سمجھانے کے لیے انسان دور کی کوڑیاں بھی لاتا ہے، اپنی طرف سے وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح دلیل دے رہا ہوں اور اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہوں اور دوسرے غلط ہیں۔ تو یہی مزاج ان دونوں کا بھی تھا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ تو یہ ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کیا کہ ان ابراہیم کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہ سبھی کے سبھی یہودی تھے، اور دوسرے ان کو کہتے تھے کہ نہیں نصرانی تھے۔ تو ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ کانو ہودن و نصارا، یہ سب پیچھے والے جتنے بھی بڑے عظیم انبیاء گزرے ہیں یہ یہودی تھے، اور دوسرے کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ یعنی سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہم سے جھگڑتے ہو، پہلے تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اب ان انبیاء کرام کے بارے میں بھی تم اس قسم کی باتیں کرتے پھرتے ہو کہ یہ انبیاء ہمارے مذہب پر تھے، ہمارے طریقہ کار پہ تھے۔ سوچئے بات اتنی ہے صرف کہ یہودیت کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وجود میں آئی، یا اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، یا اسحاق، یعقوب اور ان کے جو 12 بیٹے تھے ان کے دور میں یہ وجود میں آئی؟ نہیں آئی، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہودیت کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے یہودیت کی تبلیغ نہیں کی تھی۔ تو دیکھا جائے تو بعد کا جو مذہب ہے جو بعد میں ایجاد ہوا ہے، اب وہ اپنی اس کمزور چیز کو جو بہت بعد میں ایجاد ہوئی اور جس کو وہ اختیار کر چکے تھے، اب اس کو پختہ بنانے کے لیے وہ جو دلائل دے رہے ہیں وہ بہت دور کی کوڑی لا رہے ہیں۔ اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ہم یہودی اس لیے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ اور بھئی کہاں یہودیت کا آغاز ہوا ہے اور کہاں ابراہیم علیہ السلام جو بہت عرصہ پہلے کے گزر چکے، اور کتنے عرصہ بعد یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، اور ان سے کافی عرصہ پہلے، سینکڑوں سال پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے سیدنا اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، یہ گزر چکے تھے، وہ تو فوت ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے 12 بیٹے جو تھے وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں نہ یہودیت نام کی کوئی چیز تھی، نہ وہ جانتے تھے، اور نہ نصرانیت نام کی چیز تھی، نہ ان کے دور میں ایسی کوئی بات ہوئی۔ تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے، تم غلط قسم کا پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو؟ تو یہی کچھ ہوتا ہے، فرقہ پرست یہی کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ دور کی کوڑی لاتا ہے، چاہے اس کا وجود بعد میں ہوا ہو، لیکن وہ اس کے ثبوت کے لیے پہلوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیتا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ جیسے ہمارے ہاں
مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، یہ سب بڑے بڑے محدثین ہیں۔ اب مزے کی بات ہے، ان چاروں کو پڑھیں تو ان میں سے 3 ضرور امام بخاری کو اپنا ثابت کرتے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے یہ مالکی تھے، دوسرا کہتا ہے یہ شافعی تھے، اور تیسرا کہتا ہے حنبلی تھے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بعد کے لوگوں کا ہے کہ ہر اچھے انسان کو، ہر اچھے خوب انسان کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہو جائے، تاکہ ہمارے نقطہ نظر کو مزید تقویت مل جائے کہ ہمارے اندر اس صف کے علماء بھی تھے جن کو آج تک دنیا جانتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اپنے حالات میں، اپنی کتابوں میں، اپنے نقطہ نظر میں کبھی بھی کسی بھی ان تمام فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر لوگ ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتے۔ یہ بالکل وہی طریقے ہیں جو پہلے لوگوں کے تھے کہ ابراہیم ہمارے تھے، وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے وہ ہمارے تھے، وہ نصرانی تھے۔ اور بھائی کہاں ابراہیم اور کہاں نصرانیت؟ جو بعد میں وجود میں آنے والی چیز وہ پہلوں کو کیسے اپنے اندر شامل کر لیتی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹتے ہوئے سوال کیا کہ تم یہ کیا کہتے پھرتے ہو لوگوں کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا صحیح خبر ہے؟ یا اس کی بنیاد جھوٹ ہے؟ یا بزرگوں کو تم فرقہ پرست ثابت کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ ان چیزوں سے بالکل بری و ذمت ہے؟ یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ کوئی وہ نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، بھلا بتاؤ تم زیادہ جاننے والے ہو تاریخ کو یا اپنے حالات کو، یا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، یعقوب وغیرہ، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کو تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے۔ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان انبیاء کرام کے بارے میں صاف صاف کہا ہے کہ یہ سب کے سب کون تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے، وحی کی اطاعت کرنے والے۔ اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم ایک نیا مذہب ایجاد کر دو، بلکہ ان کو کہا دین اسلام تو میں دے رہا ہوں، اسی دین کو تم نے پروموٹ کرنا ہے، بس۔ تو اس لیے یہ بغیر کسی تعصب کے یا بغیر کسی تکبر کے یا بغیر کسی جھگڑے کے اس بات کو قبول کر لو، ورنہ سب کچھ تعصب نظر آتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہودیت یہ جھگڑا ہے، نصرانیت ایک جھگڑا ہے اسلام کے ساتھ۔ اس کو چھوڑو، تعصب کو چھوڑو، بلکہ کیا بنو؟ جو اللہ فرما رہا ہے وہ بن جاؤ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یہی کہا تھا انہوں نے، میں تو رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں، جو حکم دے گا چاہے وہ وحی کے ذریعے دے یا ڈائریکٹ دے، جس طرح بھی دے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں اور کچھ نہیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے حکم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت کی بات نہیں کی، نصرانیت کی بات نہیں کی۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں انتم عالم ام اللہ۔ پھر دوسری بات ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو کتم شہادتاً چھپاتا ہو ایک گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ وہ گواہی کیا ہے؟ وہ کتاب ہے تورات، وہ کتاب ہے انجیل۔ جو یہودیوں کے پاس تورات ہے اور انجیل عیسائیوں کے پاس ہے، یہ دونوں اپنی اپنی کتابوں کو کھولیں، کیا ان کی کتابوں میں یہ بات کہیں لکھی ہے کہ ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق نے، یعقوب نے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیت کی تعلیم دی ہے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام نے نصرانیت کی تعلیم دی ہے؟ وہ کتاب موجود ہے، پڑھو اس کو۔ تم اس کو چھپا رہے ہو، کہیں ایسی بات نہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ کیا تمہارے پاس اس کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کے طور پر آئیں گے؟ ان کی یہ علامات ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے گا، وہ آخری رسول ہوں گے، آخری کتاب ان پر نازل ہوگی،
اور ان کا طریقہ کار بھی پچھلے انبیاء کرام جیسا ہوگا؟ کیا یہ موجود نہیں ہے؟ تم پھر اس کو کیوں چھپاتے ہو پبلک سے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے مذاہب چلتے ہیں، ان کی ویلیو ختم ہوتی ہے، کوئی ان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب آ جائے اور رسول آ جائے تو پھر انہی کو ماننا پڑتا ہے، پھر سب کچھ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، پھر انسان سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اختلافات نہیں ہوتے، سب کی بنیاد ایک ہی ہو جاتی ہے اور وہ ہوتا دین۔ اور دین سے نکلے ہوئے جو مذاہب ہیں وہ اختلاف کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اس لیے اختلاف پر کچھ لوگ جیتے ہیں کہ اختلاف ہوگا تو ہمارا گزارا ہوگا، اختلاف کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا گزارا بڑا مشکل ہو جائے گا، اختلاف ہوگا تو ہماری کچھ ویلیو ہوگی، لوگ واہ واہ کریں گے، اور اگر اختلاف ختم ہو جائے گا تو ہمیں لوگوں نے کوئی وزن نہیں دینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وزن مل جائے گا، پھر اسلام کو ہی وزن مل جائے گا۔ یہ بڑی اہم شہادت ہے جو اپنی کتاب میں موجود ہو، بندہ اس کو چھپا دے۔ یہی چیز اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم مسلمان بھی آج ہم بھی فرقہ واریت کا شکار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اس میں۔ ہمارے پاس یہ قرآن مجید بطور ایک گواہی کے اللہ کی طرف سے موجود ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ واریت کی تعلیم دی ہے یا اس سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہیں کیا کہ تم ضرور پچھلی قوموں کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے جو قدم بقدم اپنے قدم اٹھاؤ گے، انہی کا نقطہ نظر تمہارا بھی ہو جائے گا۔ وہ اگر 72 فرقوں میں بٹے تھے تو تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ موجود نہیں ہے؟ ہم سنتے نہیں ہیں؟ تو آخر وہ کون سے 72 یا 73 فرقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں بتائے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا فرقہ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ دین کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید کی یہ شہادت کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یا اسی طرح من الذین فرقوا دینہم کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اپنے گروہ پہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں یہ کیسی خوشی ہے؟ اللہ کی ایک امانت تھی دین، تم نے اس میں بہت بڑی خیانت کر ڈالی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ یہی دین ہے۔ کہاں ہے مسلمانوں کا اتفاق؟ کہاں ہے مسلمانوں کا بھائی چارہ؟ کہاں ہے وہ مسلمانوں کی دینی محبت؟ وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی شہادت ہے قرآن مجید کی آیات کی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی، جس کو ہمارا یہ فرقہ پرست انسان چھپاتا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دے تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ تو اصل دین تو یہ تھا، یہ وہ چیز ہے۔ اس لیے یہودی کبھی بھی تورات کے مفاہیم جو ہیں وہ اپنی عام پبلک کو نہیں سمجھایا کرتے تھے، بلکہ انہیں منع کرتے تھے کہ اپنی کتاب کو مت پڑھو، اس کو ہم سمجھتے ہیں، ہم سے سمجھا کرو۔ اور یہی حال کرسچینٹی کا ہے کہ ان کے بھی بڑے بڑے پوپس اور بڑے بڑے علماء اور ان کے بڑے بڑے راہب، وہ اپنی کتاب کو اپنی ہی پراپرٹی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اور نہ سمجھے، لوگ محتاج ہوں ہمارے، ہم ان کو بتائیں گے، وہ خود سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کہ مذہب پر ہولڈ، کتاب پر ہولڈ، کوئی اس کو نہ سمجھے سوائے ہمارے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو وہ کرتے تھے اور عام پبلک کو نہیں بتاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یاد رکھو
کہ اللہ بالکل غافل نہیں ہے عما تعملون، جو تم کرتے ہو، ایک ایک حرکت تمہاری اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ پھر ایک اور وعید ہے اس آیت میں، ڈرایا اللہ تعالیٰ نے، تمہاری ایک ایک حرکت میرے علم میں ہے، تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے، تمہارا مذہب کو بگاڑ کے لوگوں کو بگاڑنے کا بھی مجھے علم ہے۔ تم کون سی صحیح دعوت تبلیغ کر رہے ہو؟ اللہ تمہاری کسی بھی حرکت سے غافل نہیں ہے۔ تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، یقیناً وہ گزر گئی۔ اب اللہ سمجھاتے ہیں ان فرقہ پرستوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ تم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ پچھلے لوگ یہودی تھے، عیسائی تھے۔ بات اصل یہ ہے کہ تلک امتن، ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یہ ایک جماعت تھی قد خلت، جو اپنا دنیا میں وقت پورا کر کے فوت ہو کے چلی گئی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ زیادہ زیادہ اگر ہے تو خونی تعلق ہے، لیکن کیا تمہارے عمل، تمہارے جو عمل ہیں ان کو اللہ دیکھے گا، یا یہ دیکھے گا کہ تمہاری نسبت ان سے ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں؟ یہ سوال کیا اللہ نے، تو سمجھایا لہا ما کسبت، ان لوگوں نے جو پہلے گزر چکے، انہوں نے جو کام کیے، جو عمل کیے، جو نیکیاں کی، یا خدا نہ خواستہ جو برائیاں کی، وہ ذمہ دار خود ہیں، ان سے اللہ پوچھے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، تم جو کمائی کر کے جاؤ گے اس دنیا سے، کہ تم نے صحیح دین کو سمجھا یا اس کو بگاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس میں تعصب کو، تکبر کو، بڑائی کو، غرور کو شامل کیا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ لگا کہ اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو وہ تمہاری کمائی ہوگی اور اس کا حساب تم سے لینا ہے اللہ نے۔ یہ یاد رکھنا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہم جو کر کے جا رہے ہیں ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، ہمارا تعلق بزرگوں سے ہے، مگر اس طرح نہیں کہ ان کے اچھے اعمال کو ہم اپنا بہت بڑا سہارا بنا کے جئیں اور فخر محسوس کریں۔ نہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے جو اپنے عمل ہیں، ہم اپنے رویوں کو دیکھیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کرو۔ تم سے یہ اللہ نے پوچھنا ہے، تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی وہ کیا کرتے تھے، تم تو ان کی اولاد ہو، بڑے نیک لوگ ہو گے، بتاؤ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سوال بڑا عجیب سا ہے۔ دنیا میں وقت تم نے گزارا، تم سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ کیا کرتے والی جو بات ہے یہ بھول جاؤ، اور جس چیز کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی تیاری کرو۔ اس لیے حقیقت تو یہی ہے کہ دین کا معاملہ جو ہے ہماری ذات کے ساتھ ہے، اس میں کسی تعصب کی ضرورت نہیں، کسی بڑائی کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی بھلائی انسان دیکھے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا عین دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ دین کے مطابق ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر دین کے مطابق نہیں ہے بلکہ کسی کے مطابق ہے، کسی کی محبت ہے بس اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ مطلوب نہیں ہے ہم سے۔ اس لیے یہ جھگڑے یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہماری تاریخ میں بہت سے ایسے شخصیات گزری ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم بیٹھ کے جھگڑتے ہیں، آج بھی جھگڑتے ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون جھوٹا ہے کون جھوٹا نہیں ہے، کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے، کس نے لوٹا اور کس نے گنوایا، اس پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون کیا تھا، اللہ نے یہ پوچھنا تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ان ساری لڑائیوں میں، ان سارے تعصبات میں اپنے آپ کو کس طرح سنبھالتے ہیں، اور سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہی دیکھیں کہ بس
جو اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، ہم اپنی لائف کو اسی طرح گزاریں گے، ورنہ کچھ بالکل بیکار ہے۔ اس لیے پہلوں کی لڑائیوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ تو یہ جھگڑے ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ ان میں حق پر کون تھا، اس نے یہ پوچھنا ہے تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں جو سمجھاتی ہے وہ یہی کہ ہم اپنے اعمال کی خیر منائیں، اگر بہتر عمل ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں بچانا ہے، اور اگر صرف فخر کر کے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، ہماری ان سے نسبت تھی، اسی پر اگر جیے اور کام کچھ نہ کیا تو یہ تمہاری ناکامی ہوگی۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہوتا ہے کہ وہ خود وحی کے فالوور ہوتے ہیں، اور بندوں کو کہا آپ پر ایمان لا کے، انبیاء کرام پر ایمان لا کے اللہ کے جو احکام تمہیں اس کے ذریعے سے ملیں اور رسول جو کرے تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ نبیوں کو اللہ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ جا کے خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، ہم نہ خوشخبریاں لیں نہ ڈریں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ ان پر بس چیئے۔ پھر اسی طرح جو شخص بھی ایک نبی کا انکار کرتا ہے وہ گویا سارے انبیاء کرام کا انکار کرتا ہے۔ اب یہودی اور عیسائی وہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے آپ رسول بنا کے بھیجے گئے، نہیں مانتے تھے۔ تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ جو اصل طریقے ہیں وہ یہی ہیں کہ خود کچھ کرو، اپنے نظریات کو درست کرو، اپنے اعمال کو اچھا کرو، کسی کے برتے پہ مت جیو۔ خود کچھ کر کے آؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تم سے سوال کرنا ہے تم کیا کر کے آؤ، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھنا وہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ایک اصلاحی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، اور اپنے حالات پہ نظر رکھ کے ہمیں اپنا منہج طے کرنا چاہیے کہ ہم کس کے فالوور ہیں اور کس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کا جواب یہی ہے کہ صرف اللہ اور رسول کو فالو کرنا اور کسی کو نہیں۔ بس یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔